اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 ہو چکی تھی۔ میں جب یہ تمام آیات مکمل ہو جائیں گی پھر میں ایک دفعہ دونوں قوموں کا موازنہ کر کے یہودیوں کا اور اس وقت کے عوام میں اور علماء میں کیا غلطیاں تھیں جو میں ایک ایک کر کے اب بتا رہا ہوں، میں ایک ہی ویڈیو میں مکمل ذرا دہرا دوں گا تاکہ ہماری کچھ آنکھیں کھلیں، ہمیں پتہ چلے کہ ایسے کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ اتنی ہدایت سے نیچے گری کہ ان پہ ذلت مسکینی مار دی گئی اور ان سے ہدایت ہی چھین لی گئی۔ ایسی انہوں نے کون سی غلطیاں کی تھی اور وہی غلطیاں ہماری عوام میں جو موجود ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق، تو میں ایک آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ابھی تک یہودیوں کے علماء کا ذکر ہوا ہے کہ ابھی ان کی کیا غلطیاں تھیں، انہوں نے کیا کوتاہیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان میں چینج کرنا وہ کلام تبدیل کر دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیتے تھے، اس کا معنی مفہوم سب کچھ بدل دیتے تھے۔ اب آیا ہے عام لوگ، ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یعنی لکھنا اور لکھا ہوا پڑھنا، یہ چیز جو بات تو کر لیتے ہیں، بول تو لیتے ہیں، لیکن پڑھا ہوا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ تو ومنہم امیون، اور ان میں سے لوگ جو تھے ان پڑھ بھی تھے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے تھے، الا مگر امانیہ۔ امانیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ تمنائیں، کچھ آرزو، کچھ خواہشات۔ تو ان میں سے ان پڑھ لوگ تھے جو کتاب تو نہیں جانتے تھے لیکن خواہشات تھی ان کی۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں تھے یہ لوگ، الا مگر۔ ان اور الا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے، ابھی ان کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ اکٹھے آ رہے ہیں، ویسے تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، لیکن جب ان اور الا اکٹھا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان نہیں، الا مگر۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ لوگ اسی سے ہی گمان رکھتے تھے، یہ مفہوم بنے گا اس کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ہاں بھی یہی اکثریت موجود ہے، ان کے ہاں بھی یہی اکثریت موجود تھی، بھی لوگ جو عام لوگ تھے، ان پڑھ تھے، جو دنیاوی کام کاروبار کرنے والے تھے۔ ایک تو علماء کا طبقہ ہوتا ہے نا، جن کا کام یہی ہوتا ہے، فقہ مسائل جو بھی عوام کو دین سے متعلق کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تو ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں عام دنیاوی لوگ جن کا بنیادی سا علم ہوتا ہے اور بس پھر وہ، لیکن یہ لوگ تھے ان پڑھ سے، بالکل ہی کورے، جنہیں دین کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا، تو ان کے علماء انہیں جیسے لگاتے تھے وہ ویسے ہی لگ جاتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے تھے، انہیں کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، الا امانیہ، مگر کچھ تمنائیں، خواہشات تھی، کہ خواہشات آرزوئیں تھیں۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کبھی کہیں گے کہ جی ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین کو میں، اور کہیں کہیں پہ تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اپنے متعلق ایسے گمان رکھتے تھے اور اسی گمان پہ ہی قائم تھے، ایسی خواہشات تھی اور ایسے ہی گمان رکھتے تھے۔ اور یہی خواہشات ہم دیکھیں تو ہماری عوام میں بھی موجود ہیں۔ ایک تو ہماری عوام میں پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں۔ پڑھے لکھے جاہل سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم جیسے لوگ جو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھے ہیں، ذہین ہیں، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم بی بی اے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اور ایک ایک نہیں کی ہوئی، تین تین چار چار ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اور قرآن کے بارے میں الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، بالکل بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتہ، عربی کی بیسک چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو یہ امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ ومنہم امیون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر تمنائیں۔ ان کے متعلق یہ تھا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اسی چیز پہ یہ گمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق بتا چکا ہوں کہ ان کے کیا گمان تھے، اور وہی گمان ہم سوچیں ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمیں ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اگلا جہنمی ہے، ہر فرقہ یہ خود نہیں کہتا۔ وہ اہل حدیث کہیں گے دیوبندی بریلوی سارے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بریلوی تم دونوں کافر ہو، ہر بندہ یہی جنگ میں لڑا ہوا ہے۔ اور پھر ان سے نکل کے دوسری اسپیکٹ پہ آؤ تو وہ کہتے ہیں جی اس دروازے، یہ جنتی دروازہ ہے، اس سے گزر جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، یا فلاں بزرگ کے وہ جو ہے فلاں بزرگ ہے یا کوئی بھی، وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ بس ٹھیک ہے، سفارش کا قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ سفارش ہوگی، لیکن ہمیں کیا پتہ کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا۔ اور جس کو ہم بزرگ مان رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم نیک مان رہے ہوتے ہیں، ان کے اصل اعمال کیسے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، ان کی نیت کیا تھی اعمال کرتے ہوئے، انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ بھلا کیا یا جو بھی نیک اعمال کیا، ان کی نیت کیا تھی یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انتہائی نیک کام کر کے، نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، بہت سے لوگ کم نیکیاں کر کے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے وہ نیکیاں خالص اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں۔
ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ بھی کون سفارش کرے گا اور کس کو اجازت ملے گی. اور ہمارے اچھا زیادہ تر سفارش کے ساتھ لگے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے اعمال بالکل ہی زیرو ہوتے ہیں. بھی ہم نے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گناہ کرتے جاؤ, زندگی مزے کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی دھجیاں اڑاتے جاؤ, اینڈ میں سفارش. بھی اگر آپ کو سفارش چاہیے بھی, اگر آپ کو کچھ ہو بھی, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگا کے بیٹھتے ہو اس چیز کی, سفارش کی, تو اعمال تو ہونا کچھ. قرآن پاک میں ہے نا کہ بھی وقال ثوابہ, جو بھی سفارش کرے گا, جو بھی کہے گا وہ صحیح بات کہے گا, کوئی غلط بات نہیں کہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی سفارش کریں گے نا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں کہ اس کی سفارش کرو, اور اسی کو اجازت ملے گی نا جس کے کچھ اعمال تو ہوں گے. قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ ان لوگوں نے تو قرآن کو ہی چھوڑ رکھا تھا, میری قوم تو ایسی تھی. اب یہ شکایت تو قرآن میں موجود ہے نا. اب آپ لوگ جو یہ اتنا قرآن پہ عمل نہیں کر رہے, قرآن نہیں سیکھ رہے, قرآن کو نہیں سمجھ رہے, تو وہ کیا سفارش کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ نبی یہ شکایت کریں گے, اور آپ اسی نبی سے سفارش کی امید لگا کے بیٹھے ہیں, اور وہی فرمان ہی پورا نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ہمارے عوام میں ایز اٹ از موجود ہیں. پھر فضول رسم و رواج جو ہیں ان میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے کہ بھی یہ کر لو, اس کا یہ فائدہ ہے, یہ بھی نفل ہے, ایک چیز نفل ہے, نفلی کام کرتے جاؤ. بھی نفلی کام اس وقت کرو جب فرائض واجبات ادا ہو چکے ہوں, پھر نفل کی طرف جاؤ. قرآن ہم نہیں پڑھ رہے, قرآن کا نظام ہم نہیں قائم کر رہے, اتنے فرقے موجود ہیں. مجھے یہ بتاؤ, سود حرام ہے, حرام ہے مطلق ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کہتے ہیں سود حرام ہے, لیکن پاکستان میں چل بھی سود رہا ہے, ہر بینک سود لے رہا ہے. یہ نظام کیوں نہیں ختم ہوا؟ ایک چیز پہ جس پہ چاروں فرقے اتفاق کرتے ہیں, تو وہ نظام کیوں نہیں ختم کر سکے؟ تو وہ یہی ہے نا, اپنی اپنی خواہشات, ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو, اور یہ ساری جو فرقہ واریت اور عوام جو امت کا تقسیم ہوئی ہے, امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے بٹی ہوئی ہے. تو میں نے بتایا تھا نا کہ ان آیات میں بہت سی ایسی باتیں آئیں گی جو ایز اٹ از ہماری امت میں موجود ہیں, اور میں ان کو کوشش کروں گا جتنی, مطلب میں عالم نہیں ہوں لیکن جتنی میری سمجھ بوجھ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ مسئلہ اصل پہ کہاں میں ہے. تو انشاءاللہ ہم باقی آگے پڑھیں گے. آیت نمبر 78 ہو چکی ہے, آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.